محفل میلاد کی اہمیت کو آپ اس بات سے سمجھیے۔ ایک بزرگ گزرے ہیں جن کا نام حضرت مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تھا۔ ان کی عادت کریمہ تھی کہ یہ حضور کے میلاد میں پابندی سے شرکت کرتے۔ آج کے بزرگ نہیں ہیں، بہت پرانے بزرگ ہیں، صدیوں پرانے بزرگ ہیں۔ عادت تھی کہ نبی کا میلاد مناتے بھی اور جہاں میلاد کی محفل ہوتی اس میں شرکت کرتے۔ کیا سوچ کر کہ میں میلاد میں جاؤں گا کیونکہ میلاد والے آقا کو میلاد پسند ہے، اور میں اس لیے جاؤں گا کہ میلاد منانے والوں پر آقا کی کرم نوازی ہوتی ہے۔ جب میں شرکت کروں گا تو کسی اور کے بہانے حضور کی کرم نوازی مجھ پر بھی ہو جائے گی۔ لیکن میلاد کا ادب ضروری ہے۔ تو مولانا عبدالحی فرنگی محلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ تمنائیں، یہ التجائیں، یہ خواہشات اگرچہ میں دل میں بسائے میلاد میں جاتا تھا، اور میلاد میں جاتے ہوئے اس کا ادب بھی کرتا، احترام بھی کرتا، تعظیم بھی کرتا، اول تا آخر شرکت بھی کرتا، پوری توجہ محفل میلاد کی طرف رکھتا تھا، دنیاوی کام کاج سے اپنے آپ کو فارغ کرتا، دل میں نبی کی محبت بھی ہوتی، نبی کا پیار بھی ہوتا، نبی کی تعظیم بھی ہوتی، نبی کا احترام بھی ہوتا، نبی کی عقیدت بھی ہوتی، اور ساری توجہ میں محفل میلاد میں رکھتا تھا، صرف یہ سوچ کر کہ میلاد آقا کو پسند ہے، اور اتنا پسند ہے کہ حضور میلاد منانے والوں سے خوش بھی ہوتے ہیں، انہیں اپنی نگاہوں میں بھی رکھتے ہیں، اور اگر میلاد منانے والے اپنے دل سے نبی کو پکارے تو آقا میلاد کی محفل میں تشریف بھی لے آتے ہیں۔ مگر میری زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا، توجہ ادھر رکھے، عبدالحی محلی فرنگی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں میری زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ میلاد کی محفل سجائی، مجھے دعوت دی، اور میں اس میلاد کی محفل میں پہنچ گیا۔ تو میلاد کی محفل میں جانے سے پہلے میں نے حقہ پیا، تو حقہ پینے کے بعد میں بھی فارغ ہوا تو لوگ آئے، کہا حضرت چلیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے۔ تو اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم تھے، جس طرح ہم علماء کا ادب، علماء کی تعظیم، علماء کا احترام کرتے ہیں تو وہ لوگ بھی کرتے تھے۔ تو اب فرماتے جب لوگ آئے تو میں بھی حقہ پی کے فارغ ہوا تو فوراً اٹھا اور لوگوں کے ساتھ چل پڑا۔ اچھا آپ سگریٹ پئیں گے یا گٹکا کھائیں گے یا آپ پان کھائیں گے یا آپ حقہ پئیں گے تو ظاہری بات ہے منہ کے اندر کچھ نہ کچھ بدبو ہوگی، یا بدبو نہ ہو تو بو تو ہوگی جس کو آپ پسند نہیں کرتے۔ اب ایسا منہ لے کر مسجد میں جانا ویسے ہی منع ہے۔ تو مسجد تو اللہ کا گھر ہے، اس کا تو ادب و احترام ہے، لیکن محفل میلاد کا بھی ادب ہے۔ اب یہ عادت تھی حقہ پینے کی، تو پہلے کیا کرتے تھے، فارغ ہونے کے بعد منہ کی اچھی صفائی کرتے، پھر اپنے آپ کو خوشبو سے معطر کرتے، پھر محفل میلاد میں جاتے۔ کیوں؟ محفل میلاد کا ادب تھا، محفل میلاد کی تعظیم تھی، محفل میلاد کا احترام تھا۔ لیکن فرمایا اس دن جب لوگ میرے قریب آئے اور کہا چلیے آپ کا انتظار ہو رہا ہے، تو میں اٹھا اور فوراً محفل میلاد میں شریک ہو گیا۔ منہ صاف نہیں کیا، اب وہ حقہ پینے کی جو بو تھی وہ میرے منہ میں ہی رہ گئی۔ میں محفل میلاد میں پہنچا، اب وہاں ثناخان رسول نے بارگاہ رسالت میں قصیدے پڑھے، حضور کی شان بیان کی، علماء نے حضور کی شان بیان کی، میں نے کچھ حضور کی شان بیان کی، مگر میری توجہ میرے منہ کی بو کی طرف نہ رہی، میرے دماغ سے بالکل نکل گیا۔ میں سمجھا کہ جیسے پہلے میں ایک اہتمام کے ساتھ میلاد میں جاتا تھا آج بھی ہوں، اب جلدی جانے کی وجہ سے منہ صاف نہ کر سکا۔ تو عبدالحی محلی فرنگی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس محفل میں مجھے بڑا لطف و سرور آیا، بڑی لذت محسوس ہوئی، اور میں نے یہ سوچا کہ یہ محفل میلاد جو اتنی لطف و سرور سے منایا گیا، اتنی اخلاص سے، اتنے پیار سے، اتنی محبت سے، اتنی عقیدت سے حضور کا میلاد پڑھا گیا، تو یقیناً یہ میلاد آقا کو پسند آیا ہوگا، اور یقیناً وہ میلاد پسند بھی آیا۔
مگر عبدالحی محلی فرنگی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں جب رات کو سویا سر کی آنکھ بند ہوئی دل کی آنکھ کھلی تو میں نے کیا دیکھا محفل ہو رہی ہے اور اس محفل میں میلاد والے آقا بھی خود تشریف لا چکے ہیں۔ عبدالحی محلی علی رحمہ کہتے ہیں میں حضور کے قریب گیا تو حضور نے اپنا چہرہ انور میری طرف سے پھیر لیا۔ حضور یہاں سرکار بیٹھے ہیں تو میں سرکار کے قریب گیا، سرکار نے چہرہ ادھر اس طرف پھیر لیا۔ یہ چہرہ پھیرنا ناراضگی کی علامت ہے۔ وہ فرماتے میں اٹھ کر حضور کی دوسری سائیڈ میں گیا تاکہ میں بھی حضور کی برکت لوں۔ آقا جو توجہ ان میلاد منانے والوں پر کر رہے ہیں وہ توجہ اس کا ایک ذرہ حضور مجھے بھی عطا کریں۔ میں اس طرف گیا تو سرکار نے اپنا چہرہ اس طرف پھیر لیا۔ میں دائیں جاتا تو آقا بائیں چہرہ پھیرتے، میں بائیں جاتا تو سرکار دائیں چہرہ پھیر لیتے۔ یہ چہرہ پھیرنا ناراضگی کی دلیل تھی۔ تو عاشق رسول تھے عبدالحی محلی فرنگی رحمت اللہ تعالی علیہ کہتے ہیں میں تڑپ گیا، میں رو پڑا، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا مجھ سے کوئی بے ادبی ہو گئی؟ کیا گستاخی ہو گئی؟ کیا میں نے کوئی ایسا عمل کر دیا جس کی وجہ سے آپ مجھ سے ناراض ہو گئے؟ آپ اپنی نگاہ رحمت مجھ پہ نہیں ڈال رہے، اپنا چہرہ مجھ سے پھیر رہے ہیں، یہ آپ کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ تو عبدالحی محلی علی رحمہ کہتے اب یہ خواب دیکھ رہے ہیں، کہتے ہیں کہ جب میں نے حضور کی بارگاہ میں رویا عرض کیا آقا کچھ تو بتائیے کیا بے ادبی ہوئی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عبدالحی کل تم فلاں کی محفل میلاد میں گئے تھے اور میلاد میں جانے سے پہلے حقہ پی رہے تھے، تمہیں چاہیے تھا منہ کو صاف کر کے جاتے، کیونکہ محفل میلاد کا ایک ادب و احترام ہے کہ کیونکہ وہاں نیک لوگ بھی شریک ہوتے ہیں، اور اگر میں کرم فرماؤں تو میں بھی محفل میلاد میں حاضر ہو جاتا ہوں، لیکن تم ہر مرتبہ ایک اہتمام کے ساتھ جاتے تھے، مگر کل کی محفل میلاد سے پہلے تم نے حقہ پیا، محفل میلاد میں شرکت کی، حقہ پینے کی بو تمہارے منہ میں موجود تھی اور اس کو صاف کیے بغیر تم میری محفل میلاد میں چلے آئے۔ عبدالحی محلی کہتے ہیں جب سرکار نے یہ کہا تو میں دھاڑے مار کر رونے لگا یا میری آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے، کہا ابھی رو رہا تھا، چیخ رہا تھا، میری آوازیں میرے گھر میں گونجنے لگی، یہاں تک کہ میری زوجہ نے آ کر مجھے اٹھایا اور جب میں نے آنکھیں کھولی تو بستر پر زار و قطار رو رہا تھا اور میری آنکھوں سے نکلنے والے آنسو سے میری داڑھی تر ہو چکی تھی۔ اس سے کیا سیکھا؟ عبدالحی محلی فرنگی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں لوگوں جس طرح قرآن کا ادب ہے، کعبے کا ادب ہے، مسجد کا ادب ہے، علماء کا ادب ہے، حافظ قرآن کا ادب ہے، عالم کا ادب ہے، دنیا کی جس چیز کو نبی سے تعلق ہو جائے، نبی سے نسبت ہو جائے تو نبی کے صدقے اس چیز کا ادب و احترام کیا جاتا ہے۔ فرمایا اسی طرح محفل میلاد کو بھی حضور سے خصوصی نسبت ہے، محفل میلاد کا تعلق سرکار سے خصوصی طور پر کیا جاتا ہے، لہذا جب محفل میلاد میں جاؤ تو اس کا بھی ادب و احترام کرو تاکہ میلاد والے آقا تم سے راضی بھی ہوں اور کرم فرما کر میلاد میں تشریف بھی لے آئے۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ میلاد کا ادب بھی کرنا ہے، احترام بھی کرنا ہے، تعظیم بھی کرنی ہے، اور میلاد میں جب زیادہ ادب و احترام کریں گے اور اپنے آقا کا میلاد دل سے منائیں گے اور آقا کو پکاریں گے تو میرے آقا کرم فرمائیں گے تو میلاد میں بھی تشریف لے آئیں گے۔ آئیے مل کر کوئی لب خاموش نہ رہے، آپ بھی اپنے نبی سے محبت کا اور میلاد کا اظہار کیجئے۔ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں یا مل کے پڑھ لیجئے۔ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں، یقیناً آپ ہر
عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، یقیناً آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا اللہ، میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ، تیرا میلاد میں کیوں نہ منا